الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم کا سب سے طویل ترین سفر جو زمان و مکان کی قید سے آزاد تھی رسول خدا کو نصیب ہو گئی۔ وہ مقام سدرۃ المنتہا جس تک پہنچ فقط صرف ایک بندے رسول خدا کو نصیب ہو گئی۔ وہ تاریخ کا وہ سب سے بڑی مہمان نوازی جو فقط ایک بندے خدا رسول خدا کو نصیب ہو گئی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنا تو رسول خدا امام الانبیاء اور مہمان خدا بنا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملاقات رب نصیب ہو گئی تو رسول خدا کو سدرۃ المنتہا پر شرف ملاقات رب نصیب ہوا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پرندہ زندہ کیے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام کی یقین کے لیے مردہ گدے کو زندہ کیا گیا، تو رسول خدا کے سامنے جنت و جہنم کے مناظر پیش کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تو رسول خدا کو مہمان نوازی کے لیے آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سفر کے لیے دنیاوی مخلوق ہوا کو تابع کی گئی تو رسول خدا کی سفر کے لیے آسمانی مخلوق براق کو تابع کیا گیا۔ لہٰذا آج بات کرتے ہیں تاریخ عالم کی اس عظیم مہمان نوازی پر، تاریخ عالم کے اس عظیم مہمان نوازی پر جو رسول خدا کو نصیب ہو گئی، جو دنیا کے کسی اور انسان کے حصے میں نہ آئی۔ آج بات کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اہم واقعے پر، سب سے اہم موڑ پر، جو ایک روحانی سفر تھی جس کی تعبیر انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ آج بات کرتے ہیں بفضل خدا اس عظیم واقعے معراج پر، جس کے حوالے سے رب کائنات کا فرمان ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج کے اس واقعہ جو سیرت نگار دو حصوں پر تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے اسرا جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور دوسرا ہے معراج جو بیت المقدس سے رب کائنات تک ملاقات کے سفر ہے۔ لہٰذا آج ہم بات کرتے ہیں اس پہلے حصے پر، اسرا پر، جو سفر ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک، کہ جب آپ دین اسلام کی خدمت شروع کرے، رب کائنات کے دین کے راستے میں قربانیاں دینا شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرے گی، اس کی ایک جھلک آج ہم دیکھتے ہیں اسراء کے اس واقعے میں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب 11 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، جانی و مالی قربانیاں پیش کی، مخالفین اسلام کی مخالفت پیش کی، دنیا کے تکالیف اور مصائب سے دوچار ہو گئے، اور اس پر ایک آہنی دیوار، ایک پہاڑ بنیان مرصوص کی طرح کھڑا رہا، تو رب کائنات اب اپنے محبوب کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں، اپنے ہاں بلاتے ہیں، تو بلانے کے لیے اپنا سب سے قریب ترین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ مسجد حرام لے جاتے ہیں، وہاں پر رسول اللہ کے دل کا اپنے سینے کو شق کر کے اس سے دل نکال کے زمزم سے کے پانی سے دھوتے ہیں، پھر ان میں ایمان و حکمت ڈالتے ہیں، خدمت نبوی میں آسمانی سواری براق کو پیش کرتے ہیں، زمان و مکان کو مسخر کراتے ہیں، اور وہاں سے براق پہ سوار کر کے مسجد بیت المقدس لے جاتے ہیں۔
بیت المقدس پہنچ کر وہاں پر پہلے سے سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے موجود ہیں۔ رسول خدا ان انبیاء کی امامت کراتے ہیں اور نماز باجماعت پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ سفر کو مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، اس کو کہتے ہیں اسرا۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اہم واقعے اسرا سے، رب کائنات کی جانب سے مہمان نوازی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ان کے چند اسباب حسب ذیل ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آپ قربانیاں دے دے، جانی اور مالی نقصانات برداشت کرے، دنیا کی تکالیف اور مصائب سے دوچار ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ کی محبت شروع ہو جاتی ہے کہ جب انسان کی محبت کو آزمایا جائے، انسان کی ایمان کو آزمایا جائے اور وہ کرا نکلے، تب اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دین اسلام کے لیے، رب کائنات کی محبت کے حصول کے لیے بغیر قربانی کے یہ ممکن نہیں۔ دنیا میں ہم دیکھیں کہ انسان کو فقط وہی بندہ یاد رہتا ہے، اسی بندے کی محبت دوسری کا انسان کو یقین ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ مشکل کی گھڑی میں کھڑا ہو جائے۔ لہذا جب دنیا میں ایک مسلمان دین اسلام یا اللہ کی راہ میں مشکلات اور تکالیف برداشت کرے، تب اس کی ایمان پکی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کا اظہار کس طرح ہے، تو سیرت کے اس اہم واقع اسراء یا معراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو، رسول خدا کو اپنی مہمان نوازی سے نوازتے ہیں۔ وہ مہمان نوازی جس کی نظیر آج تک دنیا پیش نہ کر سکی اور تا قیامت اس کی نظیر سے محروم رہے گی۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اگر کسی معزز مہمان کو بلاتے ہیں تو آج تک کوئی بھی مہمان کو بلانے کے لیے اپنا قریبی بندے کو نہیں بھیج سکا ہے، فقط انہیں دعوت دیتے ہیں۔ لہٰذا مہمان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لانے کے لیے آپ اپنا قریبی بندہ بھیج دیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ رسول کو پروٹوکول دیتے ہیں، پیغمبر خدا کو پروٹوکول اس انداز میں دیتے ہیں کہ اپنے پاس بلانے کے لیے حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں پر اٹھایا، تو رسول خدا کو بھی اپنے پاس اسی طرح آسمانوں پر اٹھا سکتا تھا، لیکن پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ اپنا قریبی ایلچی اپنا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں تو حضرت جبرائیل امین رات کو آتے ہیں، حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو آتے ہیں اور رات کو اٹھاتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ رب خدا جب کسی کے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتے ہیں تو رات کو ہوتی ہے۔ لہٰذا روحانی سفر یا رب کائنات کی قربت یہ رات کو انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور فقط وہی لوگ رات کو اٹھتے ہیں جو خدا کے نزدیک ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کو جاگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان کو اپنے حضور کھڑے ہونے کی اور اپنے ساتھ باتیں کرنے کی اور تہجد کی نماز کی پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو خدا کے قریب ہے۔ لہٰذا رسول خدا کو اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو رسول خدا کو رات کے وقت اٹھاتے ہیں۔ تیسری نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کو اپنے ساتھ مسجد حرام لے جاتے ہیں، ایک پاک اور مقدس جگہ لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ جب آپ کسی مہمان کو اپنے معزز مہمان کو آپ اپنے پاس بلاتے ہیں تو اس کا دل صاف ہونی چاہیے، اس کو کسی قسم کا تردد یا شک نہیں ہونی چاہیے وہ کیوں آپ کے پاس آتے ہیں۔ آج تک جب بھی معزز مہمان کسی کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میزبان کے مقاصد کیا ہے، وہ کیوں اسے دعوت دیتے ہیں، وہ کیوں اس کو اہمیت دیتے ہیں، وہ کیوں اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کیوں پروٹوکول دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کی دل کو فاق کیا گیا، کیوں رب کائنات کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ تیسرے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دل میں حضرت جبرائیل امین ایمان و حکمت ڈالتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا واسطہ تمام انبیاء سے پڑ رہا تھا، تمام انبیاء کی امامت کرنی تھی، اللہ کے حضور پیش ہونا تھا، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا تھا، اللہ سے بات چیت اور ملاقات کرنی تھی۔
لہٰذا یہ تقاضا تھا اس بات کی کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس حکمت، یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا، یہ موقع تھا حکمت و دانائی کی، کہ انبیاء کے ساتھ ملاقات کس طرح ہوگی اور اللہ کے ساتھ ملاقات کس طرح ہوگی۔ عصر حاضر میں ہم دیکھیں تو جو بھی معزز مہمان آتے ہیں وہ اکثریت ان کی حکمت سے ان کی دل حالی ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ موقع اور محل کے مطابق کس طرح بات کرنی ہے اور کسی کے ساتھ کس طرح ملاقات کرنی ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ بات سامنے آ گئی کہ پہلے اگر کسی کو آپ پروٹوکول دینا چاہے تو اسے اپنے ہاں بلانے کے لیے آپ اپنا قریبی بندے کو بیچیں گے، اس کے دل کو اپنے حوالے سے صاف رکھیں گے، اس کو اس بات کا علم ہونے چاہیے مہمان کو کہ وہ کیوں آپ کے ہاں لائے جاتے ہیں۔ اگلی ہم دیکھیں تو حضرت جبرائیل امین پیغمبر خدا کے سامنے آسمانی سواری سب سے بہترین اور اہم سواری براق پیش کرتے ہیں، وہ براق جس پر سواری کسی کو نصیب نہ ہوئی آج تک، آخرت میں ہوگی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ براق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اسی براق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے بیت المقدس کا سفر طے کرتے ہیں۔ لہٰذا آج تک کوئی بھی میزبان اپنے مہمان کو اس طرح میزبانی نہ دے سکا کہ وہ اپنے میزبان کو اپنے پاس بلانے کے لیے دنیا کی بہترین سواری بھیج دے۔ یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے بہترین سواری پیش کی۔ اگلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کو فقط اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ زمان و مکان کو آپ کا مسخر بنا دیا، وقت اپنی جگہ پر کڑی ہو گئی۔ آج تک تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی میزبان مہمان کے پاس آتے ہیں تو عموماً اس کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی اس طرح میزبانی کرتے ہیں کہ وقت کو بھی اس کا مسخر بنا دیتے ہیں، ان کا وقت جس وقت سے وہ روانہ ہوا اسی وقت پہ واپس آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر خدا کو اپنے پاس بلانے کے لیے زمان و مکان کو بھی آپ کا مسخر اور تابع بنا دیتے ہیں، کیونکہ جو میزبان تھا وہ رب کائنات تھا، اور جو مہمان تھا وہ رحمت للعالمین تھا۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت المقدس آتے ہیں تو بیت المقدس میں سارے انبیاء پہلے سے موجود ہیں۔ سارے انبیاء اب پروٹوکول کو دے گئے رسول خدا کی کہ جو انتظار کرنے والے ہیں وہ عام نہیں ہے، عام عوام نہیں، بلکہ سارے انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء۔ تو مہمان نوازی ایسی ہے، پروٹوکول ایسی ہے کہ انتظار کرنے والے سارے انبیاء ہیں۔ آج تک ایسی پروٹوکول کسی کو نصیب نہ ہوگی کہ انبیاء کسی کا انتظار کرے۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل، مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا شرف عطا فرمایا۔ ایسی میزبان نوازی کہ تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس سے ایک سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ہے، رہنمائی ہے، نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امامت یا مصلی پہ کھڑا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی نیابت ہے۔ اگر کوئی امام مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ مسجد یا مصلی یا محراب یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اللہ کے رسول کی نیابت ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کے لیے یہ بات معلوم ہونی چاہیے، عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر امام مسجد باجماعت کے لیے آتے ہیں اور آنے میں دیر ہو جائے تو تمام مقتدیوں کو بغیر شور و شغب کے، بغیر کسی واویلا کے اس کا انتظار کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کے لیے انتظار کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ لہٰذا مسجد کی بھی حرمتی یا امام کی امامت کی بھی حرمتی نہ کرے۔ جس طرح تمام انبیاء نے رسول خدا کی انتظار کی تھی، اسی طرح امامت کے لیے چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، امام کے لیے انتظار کرنا سنت انبیاء ہے۔ تو یہ تمام انبیاء نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ دوسری یہ ہے کہ یہ سارے باجماعت تھے،
جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تمام انبیاء نے پیغمبر خدا کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کا دین ایک تھا، ان کی عبادت ایک تھی، ان میں کسی قسم کی تفریق اور اختلاف نہ تھی۔ ان کے مذاہب میں، ان کی تعلیمات میں، یہودیت، عیسائیت کو اگر آج ہم دیکھیں، دیگر مذاہب کو دیکھیں، ان کے درمیان، ان کے اندر جو خرافات ہے، جو اختراعات ہے، جو غلط چیزیں ہیں، یہ بات کہ لوگوں نے اس میں پیدا کر دی، حالانکہ تمام کی تعلیمات ایک ہے۔ جس طرح تمام انبیاء نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین، مذہب، عبادت، احکامات سارے ایک تھے۔ سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء نے امامت کی، تو نماز پڑھی باجماعت۔ یہ باجماعت نماز، یہ اتحاد و اتفاق اور آپس کی محبت کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی محلہ، کوئی خاندان، کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی علاقہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ہو تو ان کا مسجد ایک ہونی چاہیے۔ فقط ہر محلے کی، ہر بستی کی 2 اینٹ پر مشتمل مسجد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جامعہ مسجد کے اندر ان سارے محلے والوں کو، سارے گاؤں والوں کو، بستی والوں کو اکٹھا ہونے چاہیے۔ جس طرح تمام انبیاء اکٹھے ہوئے تھے، اسی میں لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتی ہے، اسی کے ذریعے محبت و الفت پیدا ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ دین الہی کے لیے، اللہ کے راستے میں، دین اسلام کے راستے میں مشکلات برداشت کرے، جانی و مالی قربانیاں دے دے، تب اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں جو اللہ کے ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ آپ سے محبت شروع کرے تو پھر اللہ بھی آپ کو مہمان نوازی سے عطا فرماتے ہیں، آپ کو خاص پروٹوکول عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی مہمان نوازی دی گئی کہ آپ کو لانے کے لیے اپنا خاص مقرر فرشتہ جبریل امین کو بھیجتے ہیں، آپ کو رات کے وقت اٹھاتے ہیں، آپ کے دل کو زمزم سے دھوتے ہیں، حکمت اس میں ڈالتے ہیں، اپنا خاص سواری براق بیچتے ہیں، پھر تمام انبیاء کی امامت آپ کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے جو تھے، یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جب دین اسلام کی راہ میں آپ مشکلات اور دشواریاں برداشت کریں تو یہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ لازماً اس کا ثمر انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں قربانیاں دینے کے لیے، مشکلات برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔